اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت محمود بن لبید قبیلہ بنو عبد الاشہل والے بیان کرتے ہیں کہ جب ابو الحیثر انس بن رافع مدینے سے مکہ آیا اور اس کے ساتھ بنو عبد الاشہل کے کچھ لوگ بھی تھے، جن میں ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور یہ لوگ اپنی قوم قبیلہ خزرج کی طرف سے قریش کے ساتھ دوستی اور مدد کا سمجھوتا کرنا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی خبر سنی۔ آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس بیٹھ کر فرمایا، تم جس کام کے لیے آئے ہو اس سے بہتر بات نہ تم کو بتا دوں؟ انہوں نے کہا، وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے بندوں کی طرف بھیجا ہے، میں ان کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی۔ پھر آپ نے اسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ایاس بن معاذ جو کہ نوعمر لڑکے تھے، انہوں نے کہا، اے میرے قوم، اللہ کی قسم، تم جس کام کے لیے آئے ہو واقعی یہ اس سے بہتر ہے۔ تو ابو الحیثر انس بن رافع نے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر حضرت ایاس کے چہرے پر ماری اور کہا، اس بات کو چھوڑو، میری جان کی قسم، ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ایاس خاموش ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو کر تشریف لے گئے اور یہ لوگ مدینہ واپس چلے گئے۔ پھر اوس اور خزرج کے بیچ جنگ بعاث کا واقعہ پیش آیا، جس کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت ایاس کا انتقال ہو گیا۔ محمود بن لبید کہتے ہیں، میری قوم کے جو لوگ حضرت ایاس کے انتقال کے وقت ان کے پاس موجود تھے، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ یہ لوگ ان سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ مرتے دم تک سنتے رہے، اور اس بات میں کوئی انہیں شک نہیں کہ ان کا حالت اسلام پر انتقال ہوا۔ جس مجلس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی دعوت کو سنا تھا، اسی مجلس میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ کنز الامال حصہ 7 پیج نمبر 11، حیثمی حصہ 6 پیج نمبر 36، حسابہ حصہ 1 پیج نمبر 91۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع کے سامنے دعوت کو پیش کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور ڈر سنا دیں اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مروہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے پکار کر کہا، اے آل فہر، تو قریش آپ کے پاس آ گئے، اور ابو لہب بن عبد المطلب نے کہا، یہ فہر قبیلہ آپ کے پاس حاضر ہے، لہٰذا آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے آل غالب، تو فہر کی اولاد میں سے بنو محارب اور بنو حارث واپس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا، اے آل لوئی بن غالب، تو بنی تائم الادرم بن غالب واپس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا، اے آل کعب بن لوئی، تو بنو عامر بن لوئی واپس چلے گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اے آل مرہ بن کعب، تو بنو عدی بن کعب اور بنو سہم اور بنو جمح بن عمر بن حسیس بن کعب بن لوئی یہ واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے آل کلاب بن مرہ، تو بنو مخزوم بن یغزہ بن مرہ اور بنو تیم بن مرہ واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے آل قصی، تو بنو زہرہ بن قلاب واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے آل عبد مناف، تو بنو عبد بن قصی اور بنو اسد بن عبد العزہ بن قصی اور بنو عبد بن قصی واپس چلے گئے۔ ابو لہب نے کہا، یہ بنو عبد مناف آپ کے پاس حاضر ہیں، آپ فرمائیں کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤں، اور آپ لوگ ہی قریش میں میرے قریبی رشتہ دار ہو، اور میرا اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں، اور نہ میں آخرت میں تمہارے لیے کچھ کرا سکتا ہوں جب تک کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لو۔ جب تم اس کا اقرار کر لو گے تو اس کلمے کی وجہ سے تمہارے رب کے سامنے تمہارے لیے گواہی دے سکوں گا، اور اس کی وجہ سے تمام عرب تمہارے اطاعت گزار اور فرمانبردار ہو جائیں گے، اور تمام غیر عرب تمہاری مان چلیں گے۔
اس پر ابو لہب بولا نعوذ باللہ کہ تم برباد ہو جاؤ، کیا اسی لیے ہم لوگوں کو بلایا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب صورت نازل فرمائی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی اس کے ہاتھ برباد ہو گئے۔ کنز الامال حصہ 1 پیج نمبر 277۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور اس پر چڑھ کر زور سے پکارا، یا صباحا، یعنی اے لوگوں، صبح صبح دشمن حملہ کرنے والا ہے اور اس لیے وہاں جمع ہو جاؤ۔ اس لیے سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، کوئی خود آیا، کسی نے اپنے قاصد کو بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، اے بنو فہر، اے بنو کعب، ذرا یہ تو بتاؤ، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں گھوڑوں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم مجھے سچا مان لو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے اس سے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب بولا تم برباد ہو جاؤ، ہمیں محض اسی لیے بلایا تھا، اور اللہ نے تبت یدا ابی لہب وتب یہ صورت نازل فرمائی۔ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 38۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔